بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا سورج اور چاند پر مولا علی علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے؟ آخر سورج اور چاند کس طرح خلق کیے گئے اور ان دونوں میں اہل بیت علیہ السلام کی کون سی نشانیاں پوشیدہ ہیں؟ تو ناظرین، اگر آپ انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے اس سب پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے، مگر وہ ایسی زبان میں ہے جسے کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب اپنی زبان میں کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، لیکن ہم انسان ان تمام اشیاء کی زبانوں سے ناواقف ہیں، اس لیے ہم نہیں جانتے کہ کوئی چیز کیا کہہ رہی ہے۔ لیکن جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی روایات کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس موضوع پر ایک مکمل کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام عجائب الکلام والکتاب ہے۔ ناظرین، اس کتاب کے 2 حصے ہیں، جس کے پہلے حصے میں ان روایات کا ذکر ہے جن میں بیان کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں موجود کون سی چیز اپنی زبان میں کیا کہتی ہے، خواہ وہ پتھر ہو، زمین ہو، درخت ہو یا کوئی اور مخلوق، سب کے سب اپنی زبان میں جو کچھ بھی کہتے ہیں اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، اس کے دوسرے حصے میں ان روایات کا ذکر ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی کس شے پر کیا لکھا ہوا ہے اور کس زبان میں لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، اس جیسی دلچسپ اور عجیب روایات اس کتاب میں جمع کی گئی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی روایات میں سے ایک آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ آخر اللہ کی عظیم مخلوق یعنی سورج اور چاند کو کس طرح خلق کیا گیا اور ان میں کیا راز پوشیدہ ہیں۔ ناظرین، محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا مولا، کیا وجہ ہے کہ سورج کی روشنی اور گرمی چاند سے کئی گنا زیادہ ہے؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے سورج کو آگ کی روشنی اور پانی سے بنایا، جس میں سے زیادہ حصہ آگ کا رکھا اور اس پر آگ کا لباس پہنا دیا، بس اسی وجہ سے اس کی گرمی چاند سے زیادہ ہے۔ محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے اپنا دوسرا سوال امام کی خدمت میں پیش کیا۔ میں نے پوچھا، یا مولا، مجھے بتائیں کہ آخر چاند کس طرح خلق ہوا؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے چاند کو آگ کی روشنی اور پانی سے بنایا اور اس میں پانی کی مقدار زیادہ رکھی، پھر اس کے بعد اس پر پانی کا لباس پہنا دیا، اس لیے چاند سورج کی نسبت ٹھنڈا ہے۔ ناظرین، کتاب ارشاد القلوب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوا سنا کہ بے شک سورج کے لیے 2 چہرے ہیں، اس کا ایک چہرہ آسمان والوں کے لیے ہے اور دوسرا روشن چہرہ زمین والوں کے لیے ہے، اور بلا شبہ اس کے دونوں چہروں یعنی دونوں حصوں پر ایک خاص تحریر لکھی ہوئی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمیں آگاہ کریں کہ وہ تحریر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج کا وہ حصہ جو آسمان والوں کے لیے چمکتا ہے، اس پر لکھا ہوا ہے اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اور سورج کا وہ حصہ جو زمین والوں کے لیے روشن ہے، اس پر لکھا ہوا ہے علی نور الارضین، یعنی امام علی علیہ السلام زمین کے نور ہیں۔ ناظرین، آپ سب نے کبھی نہ کبھی چاند کو غور سے ضرور دیکھا ہوگا اور اس پر موجود سیاہ رنگ کے نشان بھی دیکھے ہوں گے۔ آخر ان کی کیا حقیقت ہے؟ اس کا ذکر بھی ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں ملتا ہے۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا
کہ بے شک اللہ نے جب چاند کو خلق کیا تو اس پر لکھا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول ہیں، اور علی مومنین کے امام ہیں، اور یہ تحریر اس سیاہ رنگ کے نشان کی صورت میں ہے جو تمہیں چاند کے اندر نظر آتی ہے۔ ناظرین، اللہ نے اس کائنات کی خلق کی ہوئی ہر چیز پر اپنے رسول اور مولا علی علیہ السلام کا اسم تحریر کیا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب اللہ نے عرش کو خلق کیا تو اس پر بھی یہی تحریر لکھی، اور جب اللہ نے پانی، کرسی، لوح اور فرشتوں کو خلق کیا تو ان سب کے پروں اور نشانات پر یہی تحریر لکھی، یعنی اپنے رسول اور اپنے ولی کا ذکر ہر چیز کے اوپر لکھ دیا، مگر اللہ نے ہر چیز ایک خاص زبان میں تحریر کی ہے جسے خاص افراد ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں ان تمام رازوں سے آگاہ کیا ہے کہ کون سی شے پر کیا چیز لکھی ہوئی ہے۔ اگر ہم ان کی روایات پر غور کریں تو ہمیں بہت سے اس دنیا کے راز دیکھنے کو ملیں گے۔ ناظرین، کتاب مشارق الانوار میں روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے معراج کروائی گئی اور جب میں آسمانوں میں گیا تو وہاں میں نے جتنے بھی درخت، دروازے، حجاب، پتے اور پھل دیکھے ان میں سے ہر ایک پر امام علی علیہ السلام کا پاکیزہ نام لکھا ہوا تھا، اور جان لو کہ بے شک علی کا اسم اللہ نے ہر شے پہ لکھ دیا ہے۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام نے اس کائنات میں موجود ہر راز کو انسان پر ظاہر کیا جس کا ذکر ہمیں ان کی روایات میں ملتا ہے۔ ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے وہ تمام روایات بھی پیش کریں گے جن میں جنت کے تمام دروازوں پر لکھی ہوئی تحریر کا ذکر ہے، اور اسی طرح بیان کیا گیا ہے کہ جہنم کے کون سے دروازے پر کیا تحریر لکھی ہوئی ہے، نیز عرش، کرسی اور لوح و قلم پر کیا لکھا ہوا ہے۔ اس سب کا ذکر بھی ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔